اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ترک نوجوان تھا، اس نے یہ حرکت کرنا شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سوراخ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ یہ ترکی لڑکا روزانہ بہت دیر تک اس سوراخ سے مجھے دیکھتا ہے۔ اس لڑکے نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، یہاں گھر پر کوئی نہیں ہوتا، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ عورت پاک دامن نہیں ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس لڑکے کا کیا کروں۔ اس عورت کے شوہر نے کہا کہ اس لڑکے کے نام ایک خط لکھو جس کا مضمون یہ ہو کہ روزانہ کھڑا ہونا بیکار بات ہے، جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو جائے اور لوگ غافل ہو جائیں یعنی سو جائیں تو تم میرے گھر میں آ جانا، میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد شوہر نے دروازے کے پیچھے ایک گھڑا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی لڑکا آیا اور دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اس عورت کے شوہر نے اس لڑکے کو دھکا دے کر گھڑے میں داخل کر دیا، اس پر مٹی بھر دی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی اور اس لڑکے کے اہل خانہ نے دریافت کرنا شروع کر دیا کہ ہمارا لڑکا آخر گیا کہاں ہے، زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ہے۔ اس کے گھر والوں کو یہی بتایا گیا کہ لڑکے کا کچھ پتہ نہیں، شاید شہر چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ اس کے بعد اس لڑکے کے قبیلے نے غور و فکر کرتے ہوئے یہاں ایک صورت نکالی اور فیصلہ یہ کیا کہ اس خاتون کے بغل میں جو مسجد تھی اس کے مؤذن کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ جب لوگوں نے اس مؤذن کو گرفتار کر کے لایا گیا تو قبیلے کے سردار نے اس مؤذن کو 1000 دینار کی تھیلی تھما دی اور کہا کہ ہم جو کہیں گے آپ نے وہی کرنا ہے۔ چنانچہ مؤذن نے کہا حکم کیجئے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی حکم میں بجا لاؤں گا۔ قبیلے کے سردار نے مؤذن کو کہا کہ جب تم مسجد میں جاؤ عشاء کی آذان دے کر مسجد میں بیٹھ جانا، پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے تمہاری گرفتاری کے بارے میں دریافت کرے اس شخص کے بارے میں صبح ہم کو بتا دینا۔ چنانچہ مؤذن عشاء کی آذان دے کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ چنانچہ وہ شوہر جس کی عورت کو وہ ترک نوجوان دیکھتا تھا وہ سب سے پہلے مسجد میں موجود مؤذن کے پاس آیا اور مؤذن سے کہنے لگا کہ تمہیں فلاں قبیلے کے سردار نے گرفتار کر کے کیوں بلایا تھا؟ مؤذن نے کہا خیریت تھی، کوئی خاص بات تو نہیں۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے قبیلے کے سردار کے پاس جا کر پورا حال بتا دیا۔ قبیلے کے سردار نے اس شخص قاتل کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ وہ حاضر ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ ترک نوجوان کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، وہ سارا معاملہ بیان کرو۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے بالکل سچی بات کہتا ہوں، میری بیوی بہت پردہ دار اور پاک دامن تھی۔ یہ شخص گھات لگائے ہوئے اس کو ہمیشہ دیکھتا تھا، اس پر بری نظر رکھتا تھا، اس کو پریشان کرتا تھا اور میری بیوی بدنامی کے خوف سے اس شخص کے کھڑے رہنے سے پریشان ہو گئی تھی، تو میں نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے۔ قبیلے کے سردار نے جب اس نوجوان ترک کے بارے میں اس غلیظ حرکت کو جانا تو اس شخص کہنے لگا کہ اے شخص چلا جا، خدا کے حوالے، نہ تجھے کسی نے کچھ پوچھا اور نہ تو نے کچھ کیا، جا جو تو نے کیا ہے وہ سب کچھ ٹھیک کیا ہے۔ سامعین قدر، بے شک برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔